بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبی کی ذکر کرتی زبان کا سلام۔ میں ان تمام بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پہلی ویڈیو دیکھی، کافی پذیرائی ملی۔ آج میری یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں جوابات پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنی یوتھ سے صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فکر معاش ضرور کریں، ماں باپ کی عزت و احترام دلجوئی ضرور کریں، بہن بھائیوں کے ارمان اور ان کے نخروں کو ضرور سہیں، سب کچھ کریں لیکن تھوڑا وقت اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور اپنے دین کو بھی دیں۔ رسول اللہ کی احادیث اور قرآن پاک کی حکمت بھری آیتوں کو غور سے پڑھیں، پھر اس کے مطالب و معنی اپنے عقل و شعور کے مطابق اس کو کسوٹی میں پرکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس صرف میں یہ چاہتا ہوں۔ فرقہ واریت، تعصب، منافقت اور دین سے دوری کا شکار نہ ہو۔ کوئی بھی ہو یہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اگر قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتا ہے تو پھر آپ توجہ دیں۔ ویسے باقی آپ ماشاءاللہ عقل و شعور والے ہیں، تو اسی بات پہ میرے چینل ذکر اللہ حسن صبی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو۔ تو جناب آئیے ہم اپنے پہلے سوال شروع کرتے ہیں۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مخمس ہے، ایک شعر، اس میں لوگوں نے چھپا لیا ہے، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، عالموں نے، شیعہ سنی یہ وہ تمام، وہ میں بتاتا ہوں، آپ ٹی وی پہ ضرور دیکھتے ہیں اس کو۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ اب یہ شعر چھپا لیا تھا، ٹی وی پہ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، فوراً آ جاتا ہے سرداد نداد۔ یہ شعر ہے: ندائے روحی، روح است حسین، ندائے روحی، روح است حسین، اسم اللہ، ذات ہست حسین۔ اب ہے سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اپروچ دیکھیں، آپ تخیل دیکھیں کہ کیا ہے ان کا۔ اسم اللہ، ذات ہست حسین، میرا جواب بھی ایسی میں۔ سورہ سعد ہے، آیت نمبر 75 ہے۔ قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ سورہ سعد کی آیت ہے یہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا جبکہ آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ ہم کنتا ملا، یا تو اپنے آپ کو ان اولین میں سے سمجھتا ہے، یا عالی مرتبت، عالی کی جمع اولین، عالی مرتبہ ہستیاں، یہ 12 اولی الامر، 12 امام بیٹھے تھے۔ اللہ نے کیا تو، کیونکہ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، صرف فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدے میں چلے جانا۔ اللہ نے کیا تو اپنے آپ کو ان میں سے سمجھتا ہے؟ تو نے تکبر کیا، اس کو نکال دیا تھا۔ پھر اللہ نے، ہو گیا، پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان ہاؤلائے، ان ہستیوں کے نام بتاؤ، اسما بتاؤ۔
فرشتوں نے کہا کہ پالنے والے، ہمیں تو نے جتنا علم دیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ اچھا، یہ جانتے تھے کہ یہ ہستیاں ہیں، لیکن ترتیب نہیں جانتے تھے کہ ان میں کون علی ہے، کون حسن ہے، کون حسین ہے، انہیں یہ نہیں پتا تھا۔ اب البقرہ آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا قال یا آدمو انبئہم باسمائہم ہؤلاء، اب تم ان ہستیوں کے نام ان فرشتوں کو بتا دو۔ آدم کو جتنا علم دینا تھا اللہ نے، وہ روح میں ہی تھا، انہوں نے بتا دیا کہ یہ علی ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، اور آخر میں انہوں نے کہا یہ امام، آنے والا امام مہدی۔ تو اب پتہ چلا کہ اللہ کے اسماء یہ ہیں، اور انہی کی معرفت اور عقیدہ رکھنے والے قطب، غوث، قلندر، اولیاء نے خود کہا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا کہ میں علی کے در کا بھکاری ہوں، کسی نے کہا میں ان کی گلی کا کتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں ان کے غلام قمبر کا بھی غلام۔ مطلب کتابوں میں آپ کو ملے گا، یہ میں نئی چیز نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب پرانی ہے، میں تو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اب جو ہے یہ تو انسانوں کو چھوڑیں، ذرا فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تمہارا کام تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہاں اوپر جو فرشتے رکوع میں ہیں وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں، تو پھر تم لوگ یہاں زمین پہ ان کے در کے پھیرے کیوں لگاتے ہو؟ کبھی کوئی آ کے چکی چلا رہا ہے، کبھی کوئی جھولا جھولا رہا ہے، کبھی جبرائیل درزی بن کے ہاتھوں میں جنت کی پوشاک لیے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، کبھی کوئی یتیم بن کے، کوئی مسکین بن کے، کوئی اسیر بن کے ان کے در سے روٹیاں مانگ رہا ہے سورہ دہر، جبکہ انہیں بھوک لگتی ہی نہیں۔ کبھی جبریل ان کے گھر کی کنیز بی بی فضہ سے جھڑکیاں کھاتا ہے، کبھی کوئی ملک الموت کو واپس بھیج دیتا ہے، سلمان فارسی۔ وہ فطرس جو زیر عتاب تھا، مشکل میں گرفتار تھا، مولا حسین کے جھولے کے انتظار میں ہے کہ کب حسین جھولے میں آئیں تو میں اس لکڑی سے اپنے پر مس کر کے عذاب الہی سے نجات پاؤں۔ فطرس، اے میرے پروردگار، تو نے تو ان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا تھا۔ یہ آواز قدرت آئی، ہذیان نبک، آواز قدرت آئی، میں تو ان 14 کو بنا کر احسن الخالقین کہلایا ہوں، میں المتکبر بنا ہی انہی کو بنا کر، اب یہ میری شان کبریائی کے خلاف ہے کہ اب میں یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق کو خلق کرتا پھروں۔ سن غور سے، یہ فرشتے میرے ولی الانسان سید الانبیاء اور پہلے اولی الامر محمد مصطفیٰ کے چہرہ مبارک کے پسینے کے قطروں سے تمام کے تمام خلق ہوئے ہیں۔ کیا میرے محمد نے
یہ سب کو بتا نہیں دیا کہ ہم 14 اول العابدین اول المسلمین، ہم ہی نے اسے اللہ کہا، ہم نے ہی اسے پہچنوایا، وہ تو چھپا ہوا خزانہ بیش بہا تھا، ہم ہی ہیں جو اسے جانتے ہیں، ہم نے ہی اس کے احکامات، اس کا کلمہ، اس کے قرآن، اس کا دین، اس کی شریعت تم مخلوق تک پہنچائی، کیونکہ تم اسے نہ دیکھ سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو، تمہارے سامنے وہ آ ہی نہیں سکتا، تمہاری عقلوں میں وہ سما ہی نہیں سکتا، نہ آج نہ کل نہ روز قیامت۔ ہم تو اس کے معمولی امر روح کو ہی نہیں سمجھ سکتے جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، اے میرے رسول کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ روح امر ربی ہے، اس کا علم تمہیں بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو جب ہم روح کو ہی نہیں سمجھ سکتے جو آدم میں پھونکی، تو آدم زندہ، اور یہی عیسیٰ میں پھونکی تو بغیر باپ کے ماں کی گود میں زندہ، جو تمام مخلوق میں ڈالتے ہیں تو وہ زندہ۔ اب یہ امر اور جو دوسرے امر مطیع ہیں اولی الامر کے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یعنی اللہ کے امر مطیع و فرما بردار ہیں اولی الامر کے، یہ بڑی غور طلب ہے۔ یہ چاہیں تو روح کھینچ لیں، نکال لیں، سارے زندہ مردہ، یہی سور پھونک کے تمام مخلوق کو فنا کر دیں گے۔ اب یہ قرآن کے میں تھوڑے تھوڑے حصے لے رہا ہوں، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہو جائے گا۔ یہ چاہیں، سمجھ رہے، فنا کر دیں گے، اور یہی سب زندہ مردے، اور یہی سور پھونک کے تمام مخلوق کو فنا کر دیں گے، اور پھر یہی دوبارہ قبروں سے نکالیں گے۔ قیامت والے دن یہی تم سب سے حساب کتاب لینے والے یہی ہیں۔ اللہ آ ہی نہیں سکتا، یہی حساب کتاب لیں گے۔ یوم جزا اور سزا کے یہی حاکم ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تو مالک ہوں، یہ حاکم ہے یوم الدین کے۔ تم سب ہاتھ باندھے ان کے سامنے پیش ہو گئے، یہی فیصلہ کریں گے کون دوزخی ہے کون جنتی ہے، کیونکہ یہی جنت و دوزخ بانٹنے والے ہیں۔ اب جس نے ان کو دل سے مانا، ان پہ ایمان لائے، میرے حکم پہ ان کے آگے سر تسلیم خم کیا، انہیں میں نے محسنین، مقربین، مومنین اور متقین کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ وہی جزا پانے والے اور جنتی۔ جس نے ان سے منہ پھیرا، منافقت کی، چوں چرا کرتے رہے، انہیں دل سے نہ مانا، انہیں میں نے منکرین، فاسقین، ظالمین، مکذبین اور مجرمین کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ وہی بھیانک اور عبرتناک سزا کے حقدار ٹھہرے۔ آپ قرآن پڑھیں، یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے سب قرآن میں ملیں گے۔ آئیے قرآن سے تصدیق کے لیتے ہیں۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ آدم اور عیسیٰ کی روح مولا علی نے پھونکی، آل عمران آیت نمبر 59، اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَہُ مِن تُرَابٍ
آدم اور عیسیٰ کی مثل خدا کے نزدیک ایک جیسی، دونوں کو مٹی کا پتلا بنا کر پھونکا۔ مولا علی کا لقب ابو تراب بھی ہے، ترابن، مٹی کا پتلا بنا کے پھونکا، وہ خالق ہو گئے۔ سورہ مریم ہے آیت نمبر 50، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ کیا آیت، کیا آیت ہے مریم، آیت نمبر 50 ہے، لسان صدق علیہ۔ اور ہم نے انہیں، یعنی اب اللہ اولی الامر کو کہہ رہا ہے، یعنی ان 14 کو کہہ رہا ہے، اپنی تمام تر رحمتوں سے نواز دیا، اور ان سب کی زبان کو ہم نے علی والی سچی زبان قرار دے دیا۔ لسان صدق علیہ۔ آئیے سورہ روم 25 سے 27 آیت ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دوں، 25 سے 27 آیت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ۔ آگے ہے، اس کا ترجمہ سنیں، یہی تو اس کی آیات ہیں، آیت اللہ یہ ہیں، اور جو کوئی اپنے آپ کو کہے یہی اس کی آیات ہیں جس کے امر کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، پھر مرنے کے بعد جب یہی امر تم سب کو ندا دے کر بلائے گا تو دوبارہ زمین سے زندہ ہو کر نکل پڑو گے، اور جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب کے سب انہی کے ہیں، اور تابع فرمان بھی۔ اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ ذرا ملا، وَلَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہی تو اس کے مثل الاعلیٰ ہیں سارے آسمان و زمین میں۔ مثل الاعلیٰ اللہ کہہ رہا ہے سورہ روم میں، مثل الاعلیٰ ہے، مثل ہوتی ہو بہو، مثل، اللہ دوسرا تو ہے ہی نہیں، اور مثل ہوتی ہے نمونہ، مثل ہوتی ہے نمونہ، پرتو، عکس، مظہر۔ اب اللہ انہیں مثل الاعلیٰ کہہ رہا ہے۔ اب سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہی 14 اس کے مثل الاعلیٰ ہے۔ اب قرآن پڑھیے، انہوں نے خود کہا ہے، نحنو اسماء اللہ، نحنو مشیت اللہ، نحنو ارادت اللہ، نحنو نعمت اللہ، نحنو ذکر اللہ، نحنو آیت اللہ، نحنو کلمت اللہ، نحنو سبیل اللہ، نحنو صراط مستقیم، نحنو اولی الامر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن آپ کے سامنے ہے، کسی قسم کی کوئی وہ نہیں۔ اب یہ اس میں میری تمام سوالوں کے جواب آ گئے۔ کتابیں کس نے لکھی؟ مولا علی نے لکھ کر پیغمبروں کو دی۔ نوح کی کشتی بنانے میں آپ نے مدد کی، ید اللہ آپ ہیں، نفس اللہ آپ ہیں، مدد کی۔ اب آخری سوال تھا نکاح۔ نکاح جب بی بی حوا نے حضرت آدم کی طرف بڑھنا چاہا تو آواز قدرت آئی، آدم رک جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا میری شریعت، نکاح لازم ہے، واجب ہے۔ آدم کو تو پتہ تھا شریعت کا، وہ تو علم لے کر آئے، پیغمبر ہیں اللہ کے، انہی سے شریعت کا نفاذ۔ تو حضرت آدم سے کہا کہ نکاح ہونا ہے۔ اب بی بی حوا پریشان،
انہوں نے کہا جی وہ کتنے آدمی چاہیے؟ نوح نے کہا، وہ حضرت آدم نے کہا 5، 2 وکیل، 2 گواہ، 1 نکاح خوان۔ اب ہوا بڑے مزے سے مسکرائیں، کہنے کہ یہاں جنت میں تو ہمارے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ ہم 5 کہاں سے لائیں گے؟ آدم مسکرائے، کہنے لگے کہ جس کی شریعت ہے وہ خود ہی انتظام کرے گا۔ بہرحال تھوڑی دیر میں ایک ہاتھ حوا کے سر پہ آیا، کہا بیٹی گھبرا مت، میں تیری وکیل، میں تیری وکیل۔ وہ بی بی سیدہ تھی۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ آدم کے کندھے پہ، میں تیرا وکیل۔ اتنے میں حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں آئے۔ انہوں نے کہا آدم ہم تیرے برابر کے 2 گواہ۔ اب آدم خوشی میں کہ چلو اب نکاح خوان۔ تھوڑی دیر میں رسول اللہ سب نے سر تسلیم خم کیا، سلام کیا۔ رسول اللہ نے کہا آدم تیار ہو جاؤ، میں تیرا نکاح خوان۔ تو یوں آپ کا نکاح ہوا۔ اب یہ وہی مانے گا جو انہیں اولاد آدم، یہ کیوں کنفیوژن ہے، کیوں مسائل کھڑے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سب پیدا کرا رہے ہیں، جبکہ مولا علی خالق آدم ہیں، اولاد آدم نہیں ہیں۔ یہ آپ جائیے ذرا، جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں، پرانی کتابیں جتنی بھی ہیں، بڑے بڑے جید عالموں نے خطبے پڑھ لیں آپ رسول کے، رسول اللہ کے خطبے پڑھیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ خالق آدم ہے، ہم انہیں اولاد آدم۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے، اللہ کہہ رہا ہے کہ سلموں کو ہم نے پاک نوروں سے سلسلہ جو دیا ہے، ورنہ یہ عرب کے بدو کیا سے کیا کہنا شروع کر دیتے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ تو ان پنجتن پاک نے آپ کا نکاح پڑھا۔ تو جناب اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، یہی میری ویڈیو کا پہلی کا لنک میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمارے اس چینل ذکر اللہ حسن سمیع کا بھی، پاکستان پائند آباد۔